السلام علیکم ٹینتھ کلاس کا ڈیٹ ہے 22 جون اور آج ہم نے جو ہے آپ کا سبق نمبر 12 خطوط رشید احمد صدیقی وہ پڑھنا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے آپ کا سبق نمبر 11 خطوط غالب جو ہے وہ مکمل کیا تھا، تو آپ جو ہے وہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 108 نکالیے تاکہ ہم پڑھائی کا باقاعدہ آغاز کریں۔ ہمارے آج کے جو مصنف ہیں وہ ہیں رشید احمد صدیقی۔ رشید احمد صدیقی ان کا سن وفات 1896 ہے۔ رشید احمد صدیقی اتر پردیش کے قصبے مریاحو ضلع بلیا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد جون پور چلے گئے جہاں انہوں نے 1914 میں انٹرنس پاس کیا۔ گھریلو حالات سازگار نہ تھے، اس لیے انٹر اور بی اے کی تیاری کے ساتھ ساتھ کئی ملازمتیں بھی کرنی پڑیں۔ 1921 میں علی گڑھ سے ایم اے اردو امتیاز کے ساتھ پاس کیا، امتیاز یعنی کہ نمایاں نمبروں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اردو کے لیکچرار ہو گئے۔ 1958 میں یہیں سے بطور صدر شعبہ اردو سبکدوش یعنی کہ فارغ ہوئے۔ بقیہ عمر علی گڑھ ہی میں گزری اور یہیں پیوند خاک ہوئے، پیوند خاک یعنی کہ دفن ہوئے۔ رشید احمد صدیقی جو ہیں اس صاحب طرز انشا پرداز تھے۔ بنیادی طور پر وہ طنز و مزاح نگار تھے۔ سنجیدہ مزاح اور طنز و ظرافت میں وہ ایک منفرد مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے نہایت خوبصورت شخصی مرکے بھی لکھے ہیں جن کی غیر افسانوی اور تنقیدی نثر کے مرکزی موضوعات میں علی گڑھ، اردو غزل، تحریک سر سید اور بعض تہذیبی موضوعات شامل ہیں۔ ان کے خطوں کے تقریباً 1 درجن مجموعے چھپ چکے ہیں جو ان کی انشا پردازی کے عمدہ نمونے ہیں۔ ان کی کچھ تصانیف میں طنزیات، موضوعات، مضامین رشید، آشفتہ بیانی میری، گنج ہے گرہ مایہ، ہم نفسان رفتہ، جدید غزل، غالب کی شخصیت اور شاعری، اقبال کی شخصیت اور شاعری اور خندہ شامل ہے۔ یہ ان کی کچھ تصانیف تھے۔ اب جو ہے ہم آپ کی نثر کی طرف یعنی کہ سبق کی طرف آتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے بھی یہاں پہ کچھ خطوط کے نمونے جو ہیں وہ ہمیں دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے جو مرتب ہیں یعنی کہ جنہوں نے اسے تحریر کیا وہ ہیں سلیمان عطر جاوید، ٹھیک ہو گیا۔ اب جو ہے ہم آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے معنی اور لائنز جو ہیں وہ مارک کرتے جانا ہے۔ پہلا خط جو ہے ان کا وہ بنام ڈاکٹر محمد حسن ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بولا تھا کہ جس کے نام خط جو ہے وہ تحریر کیا ہوگا آپ نے اس کو بھی مارک کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پہلا خط ڈاکٹر محمد حسن کے ہے۔ ذاکر آباد یونیورسٹی علی گڑھ، اتوار 27 فروری 1973۔ ڈاکٹر صاحب محترم، سلام شوق، سب سے پہلے نوازش نامے ہی سے 24 فروری کو خوشخبری مل گئی تھی۔ خوشخبری اب یہاں پہ کیا ہے، لاسٹ میں آپ کو بتائی ہوئی ہے، ساہتیہ اکادمی دلہی کی طرف سے ملنے والے اعزاز کی طرف اشارہ ہے۔ نوازش نامہ یعنی کہ خط مل گئی تھی لیکن احتیاط کے خیال سے، احتیاط یعنی محتاط ہو کر، احتیاط کے خیال سے اس کا ذکر گھر والوں سے بھی نہیں کیا۔ چاہتا تھا کہ تصدیق ہو جائے، تصدیق یعنی کہ ثبوت یا تسلی وغیرہ مل جائے۔ تو سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ ادا کروں گا۔ رات ریڈیو سے اس کی تصدیق ہو گئی۔ انعام پانے کی خوشی اپنی جگہ پر رہی لیکن اس سے بھی کچھ کم متاثر نہیں ہوں کہ آپ کو میرا اتنا خیال رہا۔ سوچتا ہوں جب سے ہم دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق سابقہ ہوا ہے، سابقہ یعنی کہ تعلق بنا ہے، آپ کی خدمات، احسانات کی تعداد، مقدار اور قدر و قیمت یعنی کہ اہمیت میری ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے کہیں زیادہ ہیں جو آپ کے لیے میں نے کبھی کبھار کی ہوں گی۔ آپ کی شرافت، قابلیت اور دیرینہ وفاداری یعنی کہ رکھ رکھاؤ کا مجھے جو احساس ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے کسی دوست، عزیز اور بزرگ سے کم نہیں ہے۔ ان نظامی خطبات یعنی کہ تقریریں کو شہرت دینے اور کامیاب بنانے میں آپ کا گرہ قدر حصہ ہے، گرہ قدر بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش، نیک نام اور اقبال مند رکھے، اقبال مند یعنی کہ مقام رتبہ عطا کرے، آمین۔ بیگم صاحبہ اور بچوں کو بہت بہت دعا۔ خدا حافظ۔ مخلص رشید احمد صدیقی۔ اب اگر ہم پچھلے خطوط سے اس کا موازنہ کریں،
پچھلے خطوط سے مراد کے غالب کے خطوط کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا تھا کہ مرزا غالب جو ہے وہ سوائے اداب و تسمیلات میں پڑھنے کے بجائے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنی بات کر دیا کرتے تھے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اداب و تسمیلات کا سہارا لیتے ہوئے اپنے خط کا آغاز کیا اور ڈاکٹر محمد حسن کے نام خط تحریر کیا, جس میں انہوں نے ساہتیہ اکیڈمی کی طرف سے ملنے والے اعزاز کی پہلے سے خبر دی, لیکن انہوں نے اس کی کنفرمیشن آنے تک جو ہے وہ بات اپنے گھر والوں سے بھی چھپائی کہ انہیں کوئی انعام جو ہے وہ مل رہا ہے, اور جب انہیں اس چیز کا علم ہو گیا تو انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے اور بولا ہے کہ اگر اس کامیابی کے پیچھے ہاتھ ہے تو سب سے بڑا ہاتھ جو ہے ڈاکٹر محمد حسن کا ہی ہے. پیج نمبر 110 پر آئیں. یہاں پہ دوسرا خط جو ہے وہ ان کا بے نام ظہیر احمد صدیقی ہے. ٹھیک ہے, ذاکر آباد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ, یعنی کہ اسی جگہ سے دوبارہ لکھا گیا 10 جولائی 1973. عزیز گرامی دعا. مولانا ضیاء احمد صاحب مرحوم آپ کے والد محترم میرے اور کتنے ہی دوسروں کے رفیق و شفیق تھے. رفیق یعنی کہ ساتھی اور شفیق مہربان. مرحوم کے ساتھ ثانیہ رحلت وفات کی خبر پر آپ کو اور ہم سب کو جو صدمہ ہوا ہے اس کا اندازہ ہم سے آپ سے زیادہ اور کس کو ہو سکتا ہے. مرحوم کے سایہ شفقت یعنی کہ سہارا میں آپ زندگی کی موزمات جو ہے وہ کامیابیوں کو کہتے ہیں سے بہرہ مند ہوئے یعنی کہ فائدہ مند ہوئے اور سب کی نظروں میں ممتاز و مفتر ہوئے. مفتر جو ہے وہ فخر کرنے والے کو کہا جاتا ہے, ممتاز نمایاں ہونا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہے کہ کتنی بڑی یہ سعادت آپ کو نصیب ہوئی. میرا خیال ہے کہ مرحوم سے شاید ہی کبھی کسی شخص کو تکلیف پہنچی ہو. شریف شخص کی یہ صفت سب سے معتبر مانی گئی ہے. معتبر یعنی کہ قابل اعتبار. اردو, فارسی اور عربی ادبیات میں مرحوم کی نظر بڑی گہری, وسیع کھلی اور متنوع تھی. متنوع یعنی کہ قسم کی یعنی کہ مختلف طرح کے. اس کے علاوہ ہے کہ جس کے ہم سب ہمیشہ معترف رہے اعتراف کرنے والے رہے اور اس سے استفادہ فائدہ کیا. ناملائم الفاظ. ناملائم یعنی کہ نامناسب الفاظ کبھی زبان پر نہیں لائے. بڑے شوق اور سنجیدگی سے علمی مسائل پر اظہار خیال فرماتے. مرحوم کی مفارقت یا جدائی سے مشرقی ادب اور آداب کی محفل میں جو جگہ خالی ہوئی ہے وہ مستقبل قریب میں شاید ہی پور ہو سکے گی. اللہ تعالیٰ مرحوم کو سایہ رحمت میں جگہ دے اور ہم سب کو صبر جمیل عطا کرے. صبر جمیل جو ہے خوبصورت صبر کو کہا جاتا ہے. مخلص رشید احمد صدیقی. یہاں تک آپ جو ہے اسٹوڈنٹس ڈیٹ لگا لیں اور مارک کر لیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنا فردر لیکچر جو ہے یہیں سے اسٹارٹ کریں گے. اب اس خط میں جو ہے انہوں نے یہ خط ظہیر احمد صدیقی کے نام تحریر کیا اور اس خط میں انہوں نے ان کے والد کی وفات کا افسوس کیا اور ان کے والد محترم جو ہیں مرحوم ان کے متعلق بات کی کہ وہ کس قدر نہایت شفیق اور رفیق آدمی تھے. ان کی ترقیوں کے بارے میں بات کی, ان کی کامیابیوں کے بارے میں بات کی. ٹھیک ہو گیا, یہاں تک آپ نے مارک کر لینا. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم فضل یہیں سے جو ہے آپ کے لیکچر کا اگین اسٹارٹ کریں گے. اللہ حافظ.